الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، موضوع ہے استحکام پاکستان اور اس کے تقاضے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان محض زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، ایک تاریخ کا نام ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا نام ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں اسلامی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے اس اسلامی تشخص کی وجہ سے دنیا بھر کی طاقتیں، استعماری طاقتیں، وہ پاکستان کو قطعاً برداشت نہیں کر رہی۔ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں اعلیٰ پیمانے پر تخریب کاری کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے آج یہ سوال نہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان ایک خواب کا نام تو نہیں ہے، پاکستان صرف ایک نقشے سے تو نہیں ملا، بلکہ ہجرتوں، قربانیوں، آنسوں اور شہادتوں کے بعد ملا ہے۔ پاکستان کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کے استحکام کا پہلا تقاضا نظریاتی استحکام ہے۔ کسی ملک کو اندر سے مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان پوری دنیا میں اپنی ایک جداگانہ شناخت، تہذیب، تمدن اور اجتماعی اسلام پر اس کے احساس قائم ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان کو نظریاتی بنیادوں پر مضبوط کرنا ہوگا۔ جس قوم کو اپنی منزل کا یقین ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت آسانی سے اس کو ختم نہیں کر سکتی، اسے شکست نہیں دے سکتی۔ استحکام کا دوسرا تقاضا اتحاد و اتفاق ہے۔ ہم زبانوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، قوموں میں مختلف ہو سکتے ہیں، علاقوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، سیاسی رائے میں مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا پاکستان ایک ہے، ہمارا پرچم ایک ہے۔ اس لیے اس اختلاف کو ہم دشمنی نہ بنائیں، اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں۔ تو پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اتحاد کی ہے۔ یاد رکھیں، دشمن سرحدوں پر حملہ بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ قوموں کے اتحاد پر حملہ کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اتحاد مضبوط کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، تیسرا تقاضا علماء و مدارس کا کردار ہے۔ پاکستان کی تعمیر میں علماء و مدارس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے صرف کتابیں نہیں پڑھیں، قرآن شریف پڑھایا ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے، دینی تعلیم دی، نسلوں تک کی تربیت کی ہے۔ پاکستان کو نظریاتی اور اسی طرح دینی تعلیم کے حوالے سے علماء و مدارس نے مضبوط کیا ہے۔ اس لیے علماء اور دینی مدارس کو تعمیر پاکستان میں اپنا کردار مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ چوتھا تقاضا
قانون اور عدل و انصاف ہے۔ جس ملک میں امیر اور غریب دونوں کے لیے قانون برابر ہو تو وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ایک کے لیے قانون الگ ہو، دوسرے کے لیے قانون الگ ہو، ضعیف کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، تو کوئی ملک بھی اس طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان اگر اس میں امانت ہو، دیانت ہو، انصاف ہو اور اسی طرح اسلام ہو تو پھر انشاءاللہ یہ ملک بھی مضبوط بھی ہوگا، اور اسی طرح اس میں یہ امن کا گہوارہ بھی بنے گا۔ قومیں جو ہیں یہ وسائل سے نہیں بلکہ انصاف سے مضبوط ہوتی ہیں۔ پانچواں تقاضا وہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ آج اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت وہ کرے، حکومت یہ کرے، لیکن کبھی ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ میں نے اور آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ پوری دیانت سے اپنی تعلیم دے، ایک افسر کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کو امانت سمجھے، ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ پوری ایمانداری سے کاروبار کرے، ایک دکاندار کو چاہیے کہ وہ شریعت کی حدود کو سامنے رکھے۔ اگر اس طرح کا ماحول بن گیا تو انشاءاللہ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ بھی ہوگا اور اسی طرح یہ مضبوط بھی ہوگا۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکستان کا وفادار بنے۔ ہاں، میں اور آپ اس کی بنیادی نظریاتی بنیادوں کے تحفظ کو مضبوط کریں، اس کا تحفظ کریں اور قانون کی پاسداری کریں، علماء و طلباء مدارس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ملک مزید مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو مزید مستحکم بنائے اور اس کو ترقی نصیب فرمائے۔ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس وطن عزیز کی قدر کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اس کی خدمت کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔